بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے اور ایک پوری صورت یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمی ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور اس کے بعد ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ کی قوم بڑی سرکش تھی، 33 سال کی تبلیغ کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمان الہی ہے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹلنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمان الہی ہے، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دے کر ایمان لائی ہو اور ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملا نے کہا، کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کرۂ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام کرہ میں نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ کرہ اندازی کی گئی تو کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔
آپ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن میں آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ فوراً سمجھ گئے اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا میں ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ حضرت یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم پلپلا ہو گیا۔ اس حالت میں اگر آپ علیہ السلام پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات فرمائی۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں غم سے نجات فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام کو کدو بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ علیہ السلام کھانے کے برتن میں سے اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔